السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. میں ہوں انیکا نثار اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست میں جو کھلبلی مچ گئی ہے اس کے حوالے سے. دو امپورٹنٹ پریس کانفرنسز ہوئی آج اور ایک امپورٹنٹ میڈیا ٹاک ہوئی. پہلی پریس کانفرنس شہباز شریف صاحب کی تھی, دوسری پریس کانفرنس بلاول بھٹو زرداری کی تھی اور میڈیا ٹاک صبح کے وقت مریم نواز کی تھی. شہباز شریف صاحب اسپیشلی جو آل پارٹیز کانفرنس کے اندر جو نواز شریف صاحب کی تقریر تھی اور تابڑ توڑ حملے تھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ, اس کے بعد آج اگر شہباز شریف صاحب کی پریس بریفنگ کو کمپیئر کیا جائے تو وہ کافی ڈیفینسو نظر آئے. میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں میں بتاؤں گی, لیکن اس سے پہلے تھوڑے سے ذرا شارٹس دیکھ لیجئے کیا انہوں نے کہا کیا آج کی پریس کانفرنس میں, اس کا تھوڑی سی ہائی لائٹس دیکھ لیجئے. ایک نوٹس ایشو ہوا تھا کہ 5 ارب ڈالر کی بھارت سے منی لانڈرنگ کی گئی. کہاں گیا وہ الزام؟ مجھے بتا دیں کہاں گیا وہ الزام؟ مجھے صاف پانی میں بلایا گیا تھا, پکڑ لیا گیا آشیانہ میں, اور انہوں نے شہباز شریف نے تو پنجاب کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس انہوں نے کہا, انہوں نے ان کے ریمارکس تھے. اور کس طرح پھر اپنا پروسیکیوشن پچھلی گلی سے اپنی درخواست لے کے واپس بھاگ نکلا. تو اب ذرا اس بات پہ آتے ہیں کہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی پریس بریفنگ آج کی ڈیفینسو رہی. وہ اس لیے کیونکہ ایک طرف نواز شریف صاحب کی جو تقریر تھی اے پی سی میں سنڈے کو, وہ بہت زیادہ اگریسو تھی. وہ اتنی اگریسو تھی اور اتنی زیادہ فنگر پوائنٹنگ کر رہی تھی کہ اس کے بعد ایسا لگتا تھا کہ اب پی ایم ایل این فل تھروٹل ہیڈ آن پالیٹکس کی طرف جائے گی اور کنونشنل پالیٹکس جو پچھلے 2 سال کے اندر ہو رہی تھی اس سے ذرا راہ مختلف کرے گی. لیکن آج شہباز شریف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر انسٹیڈ آف یہ کہ اوفینسو پہ جاتے وہ ڈیفینسو پہ چلے گئے. کیوں ڈیفینسو پہ چلے گئے؟ کیونکہ وہ چیزیں ایکسپلین کرتے رہے جن کا الزام ان پہ لگتا رہا. حکومت ان پہ کرپشن کا الزام لگاتی رہی, حکومت ان کے 56 کمپنیوں کے حوالے سے بات کرتی رہی, آشیانہ اسکینڈل کے بارے میں ان کا کیس چلا, صاف پانی اسکینڈل تھا اس کے بارے میں کیس چلا, اب اورنج ٹرین کے بارے میں پی ٹی آئی ہمیشہ اس کو تنقید کا نشانہ بناتی رہی. ایک طرف اسٹیٹسٹکس دینا امپورٹنٹ ہے, لیکن دوسری طرف آج کی پریس کانفرنس سے شاید ہم میڈیا بھی اور لوگ بھی کچھ زیادہ توقع کر رہے تھے. ہم توقع کر رہے تھے کہ بات ہوگی کہ جو ملاقات ہوئی ہے جی ایچ کیو میں اس کے کچھ یا تو احوال بتائیں گے, احوال نہ بتائیے, یہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں, اس کو پبلک میں آنا بھی نہیں چاہیے کسی بھی طریقے سے, لیکن ایٹ لیسٹ اس کے اوپر کچھ کلیئرٹی آئے گی. کیونکہ اس سے پہلے صبح مریم نواز نے یہ بات کہی تھی کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے, انہوں نے بھی میڈیا سے ہی سنی ہے, اس کی طرف بھی میں آؤں گی. لیکن شہباز شریف صاحب کی پریس بریفنگ اس سینس میں بڑی ڈیفینسو لگی. وہ ایکسپلین کرتے رہے کہ ہاؤ ہی ڈڈ ناٹ ڈو کرپشن اور کس طریقے سے وہ الزامات جو عمران خان لگاتے رہے یا پی ٹی آئی لگاتی رہی وہ پروو نہیں ہو پائے. تو اس لیے مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ ڈیفینسو پہ تھے, اوفینسو پہ نہیں تھے. حالانکہ جو گیم سیٹ ہو چکی تھی, جو فلور سیٹ ہو چکا تھا, وہ اوفینسو پالیٹکس کا تھا. دوسری طرف آتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس پہ. بلاول بھٹو زرداری نے ایک بات بڑی میچور کہی, اور وہ میچور بات یہ تھی کہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز یا یہ معاملات جو بند کمروں میں ان کیمرہ ڈسکس ہوتے ہیں ان کو آن کیمرہ یا ان کو پبلک نہیں کرنا چاہیے, اور یہ بہت ہی زیادہ غیر ذمہ دارانہ کام ہے, یہ غیر ذمہ دارانہ فعل ہے کہ آپ اس طرح کی نیشنل سیکیورٹی کی جو میٹنگز ہیں اس کے معاملات کو, اس کے یا تو کانٹینٹ کو یا ادروائز آپ ان چیزوں کو سامنے لے کر آئیں. تو ایسی صورتحال میں ان کا اشارہ, انہوں نے نام کوئی نہیں لیا, انہوں نے کہا کیا کہ کون شخصیت جو ہے وہ کس کے کہنے پر کیا کر رہی ہے وہ سن لیں, اس کے بعد پھر میں بتاتی ہوں ان کا اشارہ کس طرف ہے اور وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو نیشنل سیکیورٹی کا پرسپیکٹو سے یہ میٹنگ بلایا گیا, اس قسم کے باتوں سے نیشنل سیکیورٹی ایشوز, فارن پالیسی ایشوز متنازع ہوتے ہیں, اور یہ جس کا بھی اسپوکس پرسن ہے ان کو فوری اس کو کہنا چاہیے کہ چپ ہو جائے اور کوئی بھی غیر ذمہ دارانہ بات نہ کیا جائے.
تو اس تمام گفتگو میں سب سے پہلے جو انہوں نے کہا کہ بیسکلی میٹنگ کے کانٹینٹس ایک شخص تمام کے تمام میڈیا پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اور یہ بڑی غیر ذمہ دارانہ بات ہے، وہ تمام توپیں جو ہیں وہ شیخ رشید صاحب کی طرف ہیں۔ اب یہ بظاہر تو شیخ رشید صاحب کی طرف ہیں، لیکن اصل میں یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ شیخ رشید نے یہ بات خود نہیں کہی۔ شیخ رشید کی یہ باتیں اس لیے وہ لیک کر رہے ہیں کیونکہ ان کو کسی طریقے سے شاید اسٹیبلشمنٹ نے بولا ہے کہ یہ باتیں لیک کریں تاکہ آل پارٹیز کانفرنس کا ٹیمپو توڑا جا سکے۔ اب یہ تاثر تو وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جب انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ جس کے بھی سپوکس پرسن ہیں، اب حکومت کے سپوکس پرسن تو شیخ رشید صاحب کو وہ کہنے سے رہے، جس کے بھی سپوکس پرسن کا مطلب اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی ان کا اشارہ تھا۔ اس طرح کی سیاست میں انفارچونیٹلی لگتا ایسا ہے کہ تمام کے تمام توپیں جو ہیں وہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے کنٹروورشل بناتے ہیں قومی اداروں کو، اور ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں ہر ادارے کی سے ہوتی ہے۔ امریکہ کے اندر پینٹاگون کی CIA کی سے ہوتی ہے، پاکستان میں پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال کی انپٹ کے لیے پاک افواج کی سے ہوتی ہے۔ اس کے اندر کوئی مضحکہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی غلط بات نہیں ہونی چاہیے۔ اسٹیٹ کو طاقتور کرنا ہے تو اسٹیٹ کو طاقتور کرنے کے لیے سیاستدان، اسٹیٹ کو طاقتور کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ، میڈیا، ڈاکٹرز، وکلاء، عام عوام، سول سوسائٹی، سب کے ساتھ اگر بیٹھ کے مشاورت کرنی پڑے اور چیزوں کو آگے بہتری کی طرف لے کر جانا پڑے تو اس میں کیا مضحکہ ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اسٹیبلشمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پر انوالومنٹ پہ سیاسی جماعتوں کو اتنی زیادہ چڑ کیوں چڑھتی ہے، اس کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا جاتا ایک ویری امپورٹنٹ پارٹ آف پالیسی میکنگ کے طور پر۔ اینی ہاؤ وہاں آف کورس جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، بالخصوص اپوزیشن کی پارٹیز ہیں، وہ یہ نہیں چاہتی کہ آئینی حدود سے کوئی بھی باہر نکلے، تو وہ بات بالکل بجا ہے کہ آئینی حدود میں رہتے ہوئے، جو کانسٹیٹیوشنل لمٹس ہیں اس میں رہتے ہوئے ہر ادارے کو اپنا اپنا جو کنٹریبیوشن ہے وہ پچ ان کرنی چاہیے۔ اب آتے ہیں تیسری اہم میڈیا ٹاک کے حوالے سے۔ یہ تیسری اہم میڈیا ٹاک ہے مریم نواز کی، جو کہ آج صبح ہوئی۔ اپنے پیشی کے ٹائم پر اسلام آباد کے اندر انہوں نے انکار کر دیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ صدر PMLN شہباز شریف اور سینئر لیڈران جن میں احسن اقبال اور خواجہ آصف بھی شامل ہیں ان کی ملاقات GHQ میں ہوئی ہے۔ اب یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ نائب صدر PMLN ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہی نہیں کہ آپ کے لیڈران کی، آپ کی جماعت کے سینئر لیڈران کی ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نہیں کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے تو اس کا صاف صاف بتا ہی دیا کہ ایک 5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے، ایک 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن سیپریٹ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ اب یہاں ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی کہ یا تو دراڑ ہے یا مریم نواز صاحبہ یہ واضح کرنا چاہ رہی تھی کہ نواز شریف اینڈ PMLN کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ ملاقات کرے، جو ان کی پارٹی ہے وہ ملاقات کرے GHQ میں جا کے۔ انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کسی سیاستدان کو جانا ہی نہیں چاہیے۔ کیا کہا انہوں نے، ذرا وہ بھی سن لیجیے گا۔ مجھے علم کا پتہ نہیں ہے کہ ان کو علم تھا یا نہیں تھا یا ان کو بعد میں علم ہوا، لیکن نہ ان ایشوز پہ پولیٹیکل قیادت کو بلانا چاہیے، نہ پولیٹیکل قیادت کو جانا چاہیے۔ یہ ایشوز ڈسکس کرنے کے لیے جس نے آنا ہے وہ پارلیمنٹ آئے۔ تو یہ تو آپ نے سنا اب مریم نواز صاحبہ کی گفتگو اور تمام کے تمام صورتحال۔ اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف کمپلیٹ کولیجن کی سیاست کی بات کی جا رہی ہے، یعنی نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ، دوسری طرف شہباز شریف صاحب یا ایک سیگمنٹ آف PMLN ہے جو ابھی بھی یہ سوچتا ہے کہ کچھ اور وقت دینا چاہیے، لیکن نواز شریف صاحب اب کسی بھی طریقے سے اس بات پہ آمادہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے 2 سال انتظار کیا، اور اس 2 سال کے انتظار کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہاں کچھ بھی دال گل نہیں رہی ہے، اور اس کے بعد اب ہم لوگوں کو کنفرنٹیشنل سیاست کی طرف ہی آنا پڑے گا۔ اسی لیے اب فل تھروٹل سیاست ہوگی PMLN کی طرف سے۔ کیا باقی جماعتیں بھی اس کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں گی یا نہیں کر سکیں گی، یہ ایک اہم سوال ہے، اور اس سوال کا جواب ہمیں دسمبر جنوری تک مل جائے گا، کیونکہ دسمبر جنوری تک اپوزیشن جماعتوں نے اپنے احتجاج کو پیک کی طرف لے کر جانا ہے۔ اکتوبر سے سٹارٹ ہوگا، دسمبر کے اندر اور جنوری کے اندر یہ معاملات پیک کی طرف جائیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ لائک دس ویڈیو اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ اللہ حافظ۔